السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الرحمن پارہ نمبر 27، آیات مقدسہ 46 تا 55 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سورۃ الرحمن کا بنیادی جو مقصد ہے وہ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ القرآن ہے۔ علم القرآن، اس قرآن پاک کے ذریعے سے وہ سچی رہنمائی، صراط مستقیم جو اللہ رب العزت ہمیں دینا چاہتے ہیں اور جو ہماری ضرورت ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے ہمارے اوپر۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام مقدس یہ دو بڑے اللہ کے احسانات ہیں، انعامات ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اور دوسرا احسان اور انعام اور نعمت عظیمہ اور تجلی الہی یہ کلام مقدس قرآن پاک ہے۔ یہ سچی تعلیم ہے، صراط مستقیم ہے، اور پورے سسٹم کو کیسے ہم نے چلانا ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے، انفرادی اجتماعی زندگی کیا ہونی چاہیے، کسی بھی ملک کی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے، معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے، اداروں کی تشکیل کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، انسانیت کی ترقی کس میں ہے، دنیا اور آخرت میں کیسے ترقی ہوگی، سب کچھ اللہ رب العزت نے کلام مقدس قرآن پاک میں ارشاد فرما دیے۔ اور یہ جو تیسرا رکوع ہے آج، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ان سچے لوگوں کا تعارف کروایا ہے، وہ سچی جماعتیں ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، سچی جماعت ہی دنیا میں بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتی ہے۔ یہ جو ایک بوگس سی فلسفی ہم نے گڑھی ہوئی ہے جی، جو مومن ہے اس کا مرنے کے بعد سے زندگی سے تعلق ہے، مرنے کے بعد اس کو جنت ملتی ہے، آخرت میں اس کو عزت ملتی ہے۔ دنیا میں بے شک وہ ذلیل ہو کے رہے، پریشان ہو کے رہے، ظلم برداشت کرے، یہ سوچ، یہ فلسفی دین اسلام کی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ ایک عرصے سے دروس سن رہے ہیں، ہمارے سامعین و سامعات
آپ تسلسل سے یہ بات سن رہے ہیں کہ اللہ رب العزت پہلے ہمیں دنیا میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں عدل، امن، خوشحالی اللہ پوری انسانیت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر وقت کے ظلم کے نظام سے مقابلہ کیا ہے، اس کو چیلنج کیا، اور تو ظالم حکمرانوں سے نبیوں کی کوئی لڑائی ہے ہی نہیں۔ ایک ہی لڑائی ہوتی تھی اس ظالم مافیا کی، کیا؟ کہ آپ ہمارے کام میں مداخلت نہ کرو۔ ابو جہل بھی تو یہی کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرو، آپ الصادق الامین ہو، آپ کی بڑی عزت ہے، سوسائٹی میں ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑا اکرام کرتے ہیں، آپ ایسے کرو، مل کے چلو، لو اور دو کی پالیسی اختیار کر لو، تو جو نظام ہمارا ہے اس سے کمپرومائز کر کے چلو۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فرما دیا، لکم دینکم ولی دین۔ یہ دین ہے، دین اسلام، یہ دین قیم ہے، یہ ہے القرآن۔ اس لیے سچی جماعت کا انعام، اعزاز، اکرام دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ ہاں، سچی جماعتیں مفاد پرست نہیں ہوتی، خود غرض نہیں ہوتی، لالچی نہیں ہوتی۔ ان کے ذہنوں میں دو پلر ہیں، یاد رکھو، دو بنیادیں ہیں۔ ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، ان کی ہر سوچ اور عمل اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رہنمائی، وہ القرآن ہے۔ دوسرا، وہ انسانیت کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہے، رب الناس ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بنا دیا رحمت للعالمین اور کافۃ للناس۔ قیامت تک آنے والی سچی جماعتوں کا میرٹ یہ ہے، یاد رکھیے۔ اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں سچی جماعت کون سی ہے اور جھوٹی کون سی ہے، تو یہ دو میرٹ ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کی پہچان، خدا شناسی، انسانیت دوستی، اور ظلم کے نظام سے بغاوت، برات اور اس کا خاتمہ، اور اس کی جگہ عدل کا قیام۔ یہ ہے انبیاء کا مشن۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ۔ سنیے ذرا توجہ سے، اور اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے آنے سے، وہ اپنے دل میں اللہ کی رضا رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی پہچان ہے۔ اور میرے عزیزو، اللہ کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ ہم کہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، یہ تو سب کہتے تھے، مکہ کا کافر اور مشرک بھی کہتا تھا۔ قرآن پاک نے کئی جگہ وضاحت فرمائی ہے۔ پہچان یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں، اپنے دماغ میں بسا لیں، پھر ہمارا عمل بھی اللہ کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کی رٹ ہونی چاہیے، بالادستی ہونی چاہیے، پھر شیطان اور شیطانی جماعتوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ یہ ہے پہچان۔ ہم دوگلی پالیسی کرتے ہیں، ایک طرف کرتے ہیں اللہ سے پہچان، اللہ سے تعلق ہے، اور عملی نظام ہمارا شیطانی جماعتوں کے مطابق ہے، شیطانی سسٹم، ظلم سے کمپرومائز کرتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ، یہ ہے سچی جماعت جو اللہ سے ڈرتی ہے۔ جنتان، اس کے لیے دو باغ ہیں، دو جنتیں ہیں۔ ایک جنت تو وہ ہے جس میں امن اور سکون ہے، عدل کا نظام قائم ہو گیا، امن اور سکون قائم ہو گیا، انسانوں میں محبت پیدا ہو گئی، رواداری آ گئی، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ کے ملتے ہیں، اور پریکٹیکل بھی سلامتی پیدا کرتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں آپ پہ سلامتی ہو، اور عمل سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ہے جنت کا ماحول۔ اور ایک وہ روحانی جنت ہے جو اللہ رب العزت ایک سچے مومن کو دیتا ہے۔ ایک سچے مومن کی روحانی ترقی بھی ہے اور اس کی جسمانی ترقی بھی ہے، اس کی مالا کی ترقی بھی ہے۔ ملاکیت اللہ نے روحانیت رکھی ہوئی ہے،
اور اس میں بہیمیت بھی ہے، بہیمی تقاضے بھی اللہ رب العزت نے پورے کیے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ 2 دن جنتیں ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا خوف پیدا ہونا، رضا پیدا ہونا اور تمہیں جنتیں ملنا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، تم جھٹلا سکتے ہو اللہ کی نعمتوں کو؟ ذواتا افنان، اور پھر جو آخرت کی جنت ملے گی، سبحان اللہ، اس میں کس کس طرح کے انعامات ملیں گے؟ ذواتا افنان، جن میں بہت سی شاخوں والی وہ درخت ہوں گے، بڑی خوبصورتی ہوگی۔ افنان، فانن ان کی جمع ہے، گھنی شاخیں، جس طرح ایک گرمی ہو شدت کی، چشمے بہہ رہے ہوں اور اوپر سے گھنے درخت ہوں، ٹھنڈی ہوائیں ہوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے لطف کی بات ہے۔ اس سے ہمارا جی کتنا خوش ہوگا، ہماری جو جسمانی کیفیت ہے کتنی خوبصورت بنے گی، اور پھر ہماری روح کتنی خوش ہوگی۔ ذواتا افنان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر نعمت کے بعد اللہ یہ لازمی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم غور تو کرو، اللہ کی نعمتوں پہ توجہ تو کرو اے مومنو، اے مسلمانوں۔ اور پیچھے جہنمیوں کا ذکر کیا رکوع میں اللہ نے، اور ان کو بھی یہ بتا دیا کہ ان جہنمیوں کو آج ہم نے الرٹ کر دیا ہے کہ جہنم میں کیوں جاؤ گے، یہ بھی اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ فیہما عینان تجریان، ان جنتوں میں 2 چشمے ہوں گے، اور چشمے بھی تجریان، مسلسل جاری ہوں گے۔ ایک چشمہ وہ ہوتا ہے جو آیا بند ہو گیا، پھر آیا اور بند ہو گیا، اور یہاں اللہ نے فرما دیا چشمے بہہ رہے ہوں گے تسلسل کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان جنتوں میں میوے ہوں گے ہر قسم کے، جوڑا جوڑا، ہر قسم کا میوہ ہوگا۔ کل فاکہہ، اور یہ فاکہہ کون سا ہے؟ جو ہماری غذا کا حصہ بنتے ہیں، ہمارے جسم کا حصہ بنتے ہیں، جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، جسم کی ترقی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم اللہ کا فروٹ کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، رزق کھاتے ہیں، تو ہمارے جسم کو کتنی توانائی ملتی ہے۔ اللہ نے ہمیں جنت کے اندر بھی وہ توانائی دینی ہے، اور وہاں کا جو پھل ہوگا اس کی کتنی خوبصورتی ہوگی۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، قرآن پاک کی اور دیگر آیات ہمیں جو رہنمائی دیتی ہیں، وہ جنت کی جو ترقی ہے، اس کا جو پھل ہے، رزق ہے، وہ بڑا ہی اعلیٰ ہوگا۔ ہم یہاں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا متشابہن، وہ یہاں ملتا جلتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ اللہ ہر بات کو مثال سے ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اس کا کتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ آج بھی دیکھ لو آپ، فروٹ ہم جو کھاتے ہیں اس میں بھی ورائٹی ہے۔ ایک فروٹ وہ جو بڑے بڑے سرمایہ پرست کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے حکمران کھا جاتے ہیں، ان کی نوعیت ہی اور ہے۔ ایک فروٹ وہ ہے جو ہم غریب لوگوں کو ملتا ہے، اس کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ ہر فروٹ کا اپنا ایک معیار اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اہم آیات ہیں، توجہ والی۔ میرے عزیزو، ہر لفظ کا ترجمہ ذہن میں رکھو، اس نعمت کا جو فہم ہے وہ ذہن میں رکھو، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر یہی ہے کہ ہم اس دروس کو سنیں، سمجھیں، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کریں۔ اس کی بالادستی کی کلام مقدس قرآن کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔